ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت شروع. منافق آپ دیکھتے ہیں اس سے ہر بندہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ بات ہی ایسی زوم آنی کرتا ہے کہ وہ اس طرف بھی چلی جاتی ہے اس طرف بھی چلی جاتی ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کر رہا ہے. اب سنیں بشر المنافقین آ گیا لفظ. اس جملے نے کھول دیا کہ یہ جو گفتگو چل رہی ہے نا یہ کس کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے, کس کے لیے چل رہی ہے. اے نبی بشارت دے دیں منافقین کو بھی ان لہم عذابا علیما, کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. عذاب کی تو دھمکی دی جاتی ہے اور بات کیا ہو رہی ہے, عذاب کی بشارت دے دیں. یہ کسی کو جب ٹونٹ کرنا ہوتا ہے نا, اسے تکلیف پہنچانی ہوتی ہے نا اس بات کی, تو اسے یہ کہا جاتا ہے خوشخبری ہے تجھے اس عذاب کی, تاکہ اسے اور تکلیف میں اس کی اضافہ. اللہ تعالیٰ کی ورڈکٹ سنیں اس پہ. ایبتغون عندہم العزہ, کیا یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا, تو بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. اس وقت ظاہر مسلمان ذرا اس طرح مضبوط تو نہیں تھے. کافروں کی مجلس میں مجبوراً باپ کافر ہے, بیٹا مسلمان ہے, اور وہاں پہ وہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ اگر تم ان کو روک نہیں نہ سکتے, کم از کم اتنا کرو کہ جب وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہوں, اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو نا, اتنی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ جایا کرو. ظاہر ہے جی مومن رہ کہاں جاتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور وہ سنتا رہے وہاں پہ بیٹھ کے. یا تو اٹھ جائے تو یا سیدھا ان کو جواب دے. اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کافروں کے پاس تم بیٹھے ہو, تم نے کوئی کلمہ کفر نہیں بولا, لیکن کافر قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تم ان کے پاس بیٹھے رہے ہو, تو اللہ تمہیں بھی کافر ہی شمار کرے گا. اٹھ جاؤ, بول نہیں سکتے اٹھ جاؤ, کم از کم گونگے شیطان نہ بنو. اور یہ گونگے شیطان بننے کی نوست ہی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس وقت دین کے اوپر کیا, دین کے ماننے والوں کے اوپر برا وقت آ گیا. صدیوں سے علماء نے جمعے کے خطبوں میں, عید کے خطبات میں, اپنے دروس میں, تقریروں کے اندر کہانیاں, جھوٹ, سب کچھ سنایا. ہم لوگ سنتے رہے. کبھی کسی کے ذہن میں آئی بھی بات تو اس نے کہا نہیں یار, اگر میں نے کوئی بات کر دی کہیں مولانا صاحب ناراض ہی نہ ہو جائیں, کہیں وہ گھر والوں کو شکایت ہی نہ کر دیں, ابا جی کو نہ شکایت کر دیں, چاچو نہ دس دیں, ماموں نہ دس دیں. بس اسی ڈر کی وجہ سے زندگی گزرتی رہی. چاچے اپنے بزدل بھتیجے پروڈیوس کرتے رہے, جنہوں نے بڑے ہو کے وہ بھی بزدل چچے بن گئے پھر, اور نسل در نسل بزدلی اور کمزوری ایمان کا شکار ہو کے اب ہم نہیں فتویٰ لگاتے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تم انہی میں شمار کیے جاؤ گے. قرآن و سنت کا مذاق تو اڑایا جا رہا ہے. مذاق کیا اڑایا جا رہا ہے, اس کے الٹ باتیں بتائی جا رہی ہیں. ایک تو ہے اپنے قرآن کا کوئی حکم ہے اس کا مذاق اڑایا, اور ایک یہ کہ بالکل اس کے اپوزٹ کوئی بات بتائی. اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ باتیں کر رہے ہیں, کوئی ان کی زبان روکنے والا نہیں کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے, کہاں سے بیان ہو رہی ہے, کیا یہ قرآن و سنت کے مزاج میں بیٹھتی ہے, کیا قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ ایسی ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں کہانیاں. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اور ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں بننے دے گا. کس پر؟ اہل ایمان. آج اگر کافروں کو ہم پہ غلبہ ہے تو ہم وہ اہل ایمان ہے ہی نہیں جو قرآن کو مطلوب ہے کہ اس طرح کا اہل ایمان ہونا چاہیے. باقی ایک غلبہ ایسا ہے جو ہمیشہ رہے گا, وہ ہے علمی غلبہ اہل ایمان کا. اور علم سے مراد ظاہر ہے کہ میں سائنٹیفک علم کی بات نہیں کر رہا ہوں, علم دین کی بات کر رہا ہوں. اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی دنیا کے کسی ریلیجن کے ماننے والے کی یہ جرت نہیں ہے کہ اسلام کی کسی عقیدے کو چیلنج کر سکے. آپ نے درجنوں ایسے عیسائی تو دیکھے ہوں گے جو مسلمان ہو کے کرسچنس کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب فراڈ ہو رہا ہے, اور ان کے ساتھ کرسچنس کے بڑے بڑے پادری بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیٹھ جائیں تو بے عزت ہوتے ہیں. لیکن ابھی تک آپ نے کوئی مسلمان نہیں ایسا دیکھا جو کرسچن یا جیو یا ہندو ہو گیا ہو اور پوری دنیا کے مسلمان علماء کو چیلنج کر رہا ہو کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو, تمہارا دین فراڈ پہ ہے. کوئی آیا ہی نہیں ہے ابھی تک, میرے علم میں تو نہیں ہے.
آئے تو دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے علمی طور پہ۔ اسی لیے جو بخاری و مسلم کی حدیث ہے نا، جو اکثر جہادی تنظیمیں اپنے اوپر لگاتی ہیں کہ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ حق کی خاطر قتال کرتے رہیں گے اور غالب رہیں گے، تو امام بخاری نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے۔ اب امام بخاری سے کوئی پوچھے کہ آپ اہل علم کیوں لکھ رہے ہیں، یہاں تو قتال کا ذکر ہے، ان کو پتا تھا قتال کا ذکر ہے۔ قتال ہمیشہ تلوار کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا، بعض کا زبان کے ساتھ، علم کے ساتھ، اس کے لیے بھی قتال کا لفظ ہے۔ جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی مبعوث کیا، یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی حدیث ڈالی ہے، تو اس کے ساتھی کچھ ایسے ہوتے تھے ڈیڈیکیٹڈ، جو اس کا ساتھ دیتے تھے، اور جس طرح نبی کے احکامات ہیں ان کو منوان اسی طریقے سے لے کے چلتے تھے۔ اور حضور نے فرمایا یہ سب کچھ ہر نبی کے ساتھ ہوا، انکلوڈنگ نبی الاسلام بھی۔ پھر جب وہ نبی کے ساتھی فوت ہو جاتے ہیں، پھر ایسے لوگ ان کے جانشین بنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جس پہ عمل نہیں کرتے، اور وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا، بالکل الٹ چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو دل سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ سب سے کمزور درجے پہ ہے، جو دل میں برا ہے۔ اچھا، اب حضور علیہ السلام زبان سے بولنے کو بھی قتال کہہ رہے ہیں، دل میں برا جاننے کو بھی قتال کہہ رہے ہیں۔ لہذا امام بخاری کی بات وزنی ہے کہ جو قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور قتال کرتا رہے گا، یہ قتال سے مراد ہمیشہ آرمڈ کنفلکٹ نہیں ہوگا، جہاد بھی سیف نہیں ہوگا، علمی بھی ہوگا، یہ دونوں چیزیں اس میں امپلائڈ ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن ہم ذرا احترام کے ساتھ اس کو با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے زوم میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ہی انہیں غافل کر کے مارے گا، یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اگر یہ نے بول دیا تو گستاخ ہو جائیں گے۔ ان سے ذرا پوچھیں کہ اگر اس طرح بولنے سے آپ گستاخ ہو رہے ہیں تو یہ لفظ کس نے قرآن میں رکھا ہے؟ سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ ادھر بھی انہوں نے ترجمہ پتہ کیا کیا اعلیٰ حضرت نے؟ یہ اپنے زوم میں اللہ سے مذاق کیا چاہتے ہیں اور اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ عربی نے لفظ لکھتا تو ترجمہ ہی نہیں کیتا، انہوں نے کہا اگر میں لکھتا نا اللہ مذاق کرتا ہے تو مذاق تو نٹوریس چیز ہے، اللہ کی طرف منسوب کریں گے۔ بھائی اللہ کی یہ نٹوریس چیز اللہ کے کیس میں نہیں ہے، اللہ اس کو آپ یہ کریں کہ اللہ مذاق کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یہ ترجمہ کریں نا۔ واللہ خیر الماکرین، وہ قرآن میں آیا نا کہ انہوں نے بھی مکر کیا کافروں نے، اور اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے۔ ترجمہ انہوں نے پتہ کیا کر دیا؟ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، دل کے سکون کے لیے، پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بڑا اچھا ترجمہ ہے، میں بھی اسے انجوائے کرتا ہوں، لیکن عربی مکر ہی لکھا ہوا ہے، دویا مست ہے۔ کہتے نہیں اردو زبان میں چونکہ یہ نٹوریس ورڈ ہے اس لیے ہم اس کو یوز نہیں اس طریقے سے کر سکتے۔ یعنی انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرنا، اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ قرآن کے جو واضح الفاظ تھے ان کے انہوں نے ترجمے ہی تبدیل کر دیے۔ ماں کا وہ جو آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا دین سے الٹے قدم تم پھر جاؤ گے؟ اس کا ترجمہ بدل دیا۔ اگر یہ وصال فرما جائے، یہ شہید ہو جائے، کوئی کرے گا پردہ فرما جائے، کوئی کہے گا جو تھوڑا سا سمجھدار ہوگا وہ وفات کر لے گا۔ وہ جو ہے نا افئن مات، اس کا تو ترجمہ تھا اگر یہ مر جائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لفظ بول ہی نہیں سکتے ہم، گستاخی ہو جائے گی۔ تو اللہ تو بول رہا ہے قرآن میں، اللہ بول سکتا ہے، ہم نہیں بول سکتے۔ اچھا تو حضرت ابو بکر نے پھر کیوں بول دیا؟
من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. بس اب اس کے بعد ان کے سارے وسوسے سیٹل. اب آپ ان کے ہر سوال کا جواب دے لیں تو ان کے پاس پھر اگلا پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا، اور پروپیگنڈا کرنے میں یہ قوم ماہر ہے. تو کوئی عرض نہیں اس میں آپ کریں. آپ بریکٹ میں لکھ لیں منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ بھی انہیں دھوکہ دے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ کر لیتا ہوں. انہوں نے ترجمہ کیا ہے پیر کرم شاہ صاحب نے، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے والا ہے. وَهُوَ خَادِعٌ، عمدہ ترجمہ یہ کرتا ہے سزا دینے والا. اور بریکٹ میں لکھ دیا اس دھوکہ بازی کی. دھوکے کا لفظ پھر کافروں کی طرف منسوخ کر دیا. یہ الفاظ کا کھلواڑ ہے جس میں یہ قوم الجھی ہوئی ہے. اللہ نے سادہ زبان میں قرآن نازل کیا تھا. اس کا اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ جو بالکل ایک نیو مسلم یا کوئی کافر جو عربی جانتا ہے نا، جو قرآن کا ترجمہ وہ لے رہا ہے نا، وہ وہی ترجمہ ہوگا جو صحابہ کرام نے پہلی دفعہ قرآن کو سن کے سمجھا ہوگا. یعنی اگر آپ کافر کے سامنے لکھیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسے عربی بھی آتی ہو، یا آپ اسے ترجمہ کر کے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کو کہیں کہ یہ بعض لوگ بابوں کو پکارتے ہیں، وہ کہے گا نہیں یہ تو قرآن کے خلاف ہے. لیکن جو پکار رہا ہے نا مسلمان، وہ نہیں مانے گا کیونکہ وہ پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور اگر یہ نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں نا تو بڑے بوجھل دل کے ساتھ. ظاہر ہے کہ اب ایک کام آپ نے کرنا ہی نہیں، بغیر وضو کے بھی کھڑے ہو جاتے ہوں گے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا تو دو بندوں کے سہارے وہ گھسٹتا ہوا بھی مسجد میں آتا تھا، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں نماز چھوڑنے والا یا کافر ہوتا تھا یا منافق. آج کل کا تو مبارک دور نہیں تھا نا کہ جو مرضی کرے مسلمان ہی رہیں، اور سب سے بڑے مسلمان. آپ کانوں میں جناب بالیاں ڈالیں، مندریاں ڈالیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنیں، نماز ایک نہ پڑھیں، غسل کا آپ کو طریقہ نہیں آتا، بس گستاخانہ کارٹون اور فلموں کے اوپر سب سے اونچی آواز میں نعرہ لگا لیں آپ سب سے بڑے مومن کام. صحابہ کے زمانے میں یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا تھا، اور مسجد کے باہر نعرے مارتے رہے اور اذان اور مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھیں. نماز کے لیے کو کہہ جی کپڑے نہ پاک ہیں، ہر وقت ہی کپڑے نہ پاک. تو ان کو پھر یہی کہنا چاہیے بے شرمو، ناپاک کپڑے میں اللہ رسول کا نام لے رہے ہو، جاؤ پہلے پاک تو ہو کیا ہو یار، پلیدو. داڑھی والے اس دن شرما رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا عشق رسول تو کوئی نہیں، یہ لوگ عاشق رسول ہیں. سب فراڈ ہے سر، یہ لیپ اپ ہوتی ہے، ان سے کوئی پریشان نہ ہوا کرے. ہم نے عوام کو جو کانفیڈنس لیول دیا ہے نا وہ یہی تو ہے کہ کسی کی داڑھی سے، کسی کے نعروں سے، کسی کے رونے دھونے سے، لوگ دانش کی موت پہ بھی روئے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کے لیکچر سننے سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، سر ایسے ایسے زبردست قسم کی ٹونز موجود ہیں، آپ فضولیات کے پیچھے بھی وہ لگا دیں تو آپ کے آنسو نہیں رکیں گے. یہ تو ایک پورا فن ہے آنسو نکالنا. ایسی ایسی آپ کے پاس جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ ساؤنڈز موجود ہیں، اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، وہ علمی بات کریں. رونا آ رہا ہے کیا ہو گیا، رونے نال کے فرق پہنتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا.